ذوالجلال کے پاک اور پرتر نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں۔ مسز شمیم شاہین پروگرام چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، خدا نے جب عدن کو بنایا تو انسان کے بغیر خدا کو یہ جنت ادھوری لگی، سو خدا نے آدم کو تخلیق کیا۔ خدا نے سوچا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، سو خدا نے حوا کو تخلیق کیا اور یوں ایک چھوٹا سا خاندان معرض وجود میں آیا۔ خدا کو اپنی تخلیق میں یہ خاندان، یہ تخلیق سب سے موزوں لگی اور خدا نے اس کے ساتھ رفاقت رکھنا شروع کیا۔ یہ خاندان بہت ہی خوبصورت پرسکون زندگی گزار رہا تھا۔ مرد، عورت اور خدا، یہ ایک مکمل اور بے حد خوبصورت خاندان تھا۔ خدا نے مرد کو محافظ اور عورت کو مددگار بنایا۔ یہ خاندان خدا کی رفاقت میں بہت ہی خوبصورت زندگی گزار رہا تھا کہ اچانک ان کی زندگی میں گناہ داخل ہوا۔ ایک چھوٹی سی بات، نافرمانی، جب اس جنت میں، اس گھر میں داخل ہوئی، اس خاندان میں داخل ہوئی تو یہ خاندان برباد ہو گیا، اجڑ گیا۔ اور پھر یہ خاندان جو بے حد مطمئن پرسکون تھا، بے سکونی کا شکار ہو گیا۔ خدا کی حضوری چاہتی رہی، یہ جنت سے نکال دیے گئے۔ یہ خوبصورت جنت، یہ پیارا خاندان اجڑ گیا اور ابلیس کے قبضہ میں چلا گیا۔ اور آج بھی اسی طرح سے گھرانے ابلیس کے کنٹرول میں ہیں۔ مسیحت میں بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ طلاق، سیپریشن، جدائی کا لفظ نہیں ہے۔ جب خوبصورت جوڑے نکاح کے بندھن میں بندھتے ہیں تو یہ عہد لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جسے خدا نے جوڑا اسے آدمی جدا نہ کرے۔ لیکن ناظرین، آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں خاندان بری طرح سے اجڑ رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے۔ اور بے شک یہ دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں، لیکن یہ خاندانوں کی جدائی اور تباہی کا باعث بن رہی ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام کا مطلب بھی، مقصد بھی ہمارا یہی ہے تاکہ لوگوں کو آگاہی دی جائے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کو زیر غور لایا جائے، ان کو سمجھا جائے اور ان کو خاندانی زندگیوں سے دور رکھا جائے تاکہ وہ جنت جو خدا نے بسائی ہے، وہ جوڑے جن کو خدا نے جوڑا ہے، وہ کبھی جدا نہ ہوں۔ آج کے اس دور میں بہت سے گھرانے ٹوٹ رہے ہیں اور انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے، جن پر ہم غالب آ کر اپنی زندگیوں سے دور کر کے ہم اپنے گھروں کو بسا سکتے ہیں۔ تو گھرانے ٹوٹنے کی بہت ساری وجوہات ہیں اور بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ ناظرین، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی بہت سی وجوہات ہیں اور ان وجوہات کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، بیرونی وجوہات اور اندرونی وجوہات۔ اور ہم اسی طرح ہر ایپیسوڈ میں ایک وجہ لے کر چھوٹی سی بات پہ غور کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ جو خاندان ہیں، جوڑے ہیں، ان کی سمجھ میں یہ باتیں آئیں اور وہ ان پر غالب آئیں اور اپنے گھروں کو بہت بڑی تباہی سے بچا سکیں۔ تو اس پروگرام میں ہم پہلے بیرونی وجوہات میں سے ایک چھوٹی سی بات لیں گے۔ کہنے کو وہ چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت بڑی تباہی کا باعث بن سکتی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے خدا سے دوری۔ یہ سوچنے میں، دیکھنے میں، کہنے میں ایسی لگتا ہے کہ جیسے چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس چھوٹی سی بات کو اگنور کرنے سے، نظر انداز کرنے سے خاندان بہت سی مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے۔ جب ایک خاندان تشکیل پاتا ہے، اس میں خدا کی حضوری کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جوڑا جب نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے تو اس نئی زندگی میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے تحائف، بہت کچھ انہیں ملتا ہے، لیکن خدا کی حضوری ان کی زندگیوں میں نہیں ہوتی۔ اور آج
میں یہی آپ سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جو جوڑے ہیں جب ایک نیا گھر تشکیل پاتا ہے تو ان میں خدا کی حضوری ہونا بہت ضروری ہے. خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں، خدا کو اپنے دلوں میں، اپنے گھرانوں میں جگہ دیں، خدا سے پیار کریں، خدا کو ساتھ لے کر چلیں، اپنی صبح کا آغاز خدا کے ساتھ کریں اور اختتام یعنی شام کے وقت بھی خدا کو ہی ساتھ رکھیں، خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں. جب خدا ہماری زندگیوں میں ہوگا تو ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں، اور جب خدا ہمارے ساتھ ہوگا تو ہمارا دشمن ابلیس ہمیں چھو نہیں پائے گا اور ہماری زندگیوں سے دور رہے گا. اور جب ابلیس ہماری زندگیوں سے دور رہے گا تو ہماری زندگی مطمئن پرسکون رہے گی. اسی طرح جب خدا آدم اور حوا کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا اور ان کی زندگی مطمئن اور پرسکون تھی. آج کا یہ پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، خدا ذوالجلال کے سائے میں بڑھیں، ترقی کریں اور آپ کے خاندان خدا کے ساتھ ترقی پائیں. اور اس پروگرام کے حوالے سے اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ ضرور سوال کر سکتے ہیں. میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی اور آئندہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی ایک نئی وجہ کے ساتھ، ایک نئی چھوٹی سی بات کے ساتھ جو گھروں میں خرابی کا باعث بنتی ہے. خدا آپ سب کا حامی ناصر ہو. خدا حافظ.